بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم آپ کو قاعدہ اقلاب بتانے جا رہے ہیں۔ قاعدہ اقلاب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کے بدلے دوسرے حرف کو پڑھنا، یعنی ایک حرف کو تبدیل کرنا دوسرے حرف میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیونکہ قلب سے ہے، اقلاب قلب سے ہے، اور قلب کا معنی یعنی پلٹ جانا، بدل جانا، اور اسی سے انقلاب ہوتا ہے، یعنی دل کا بدل جانا ایک حالت سے دوسرے حالت میں۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب دل بدلا ہے تو نمازی بن گیا ہے، یہ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ پہلے شراب پیتا تھا، اب شراب نہیں پیتا، تو اب اس کا دل بدل گیا ہے، انقلاب آ گیا اس کے دل میں، کیونکہ دل بدلتا ہے تو کام بدلتے ہیں انسان کے۔ اب جو ہے قاعدہ اقلاب یعنی ایک حرف ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ وہ ہے نون ساکن اور تنوین۔ اگر اس کے بعد نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد با والا حرف آ جائے تو ہم نون ساکن کی جگہ میم کو پڑھیں گے اور تنوین کی جگہ بھی میم کو پڑھیں گے۔ بعد میں اگر ان کے بعد دونوں کے بعد با آ جائے، جیسے دیکھیں نون ساکن، ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہوتی ہے، اور تنوین کے بعد، یہ تنوین ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کے بعد با آ جاتا ہے تو اس کو میم پڑھا جاتا ہے، یعنی با کو ہم بدل دیتے ہیں میم میں، با بھی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے نہیں، بلکہ نون کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں، با آ جائے تو اس کو، یعنی اس کو سے مراد یہ نون ہے اور تنوین ہے۔ اب ہم اس کو نون کو بھی نہیں پڑھتے اور تنوین کو نہیں پڑھتے، چونکہ آگے با آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے، چونکہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف اس کی جگہ پر لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قاعدہ اقلاب کہتے ہیں۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب اصل میں اب آپ کو سمجھ آئے گی مثالوں کی روشنی میں۔ من بعدی، اب دیکھیں اصل میں یہ تھا میم زیر نون من، اس پر جزم ہے، اس پر جزم ہے، میم زیر نون من، لیکن حرف نون ساکن کے بعد با والا حرف آ گیا ہے، با آ گیا ہے، تو اب ہم نے اس نون کو میم میں بدلا ہے۔ اب سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ من بعدی اصل میں تھا من بعدی، لیکن یہ قاعدہ اقلاب ہے کہ اب ہم جو ہے نون ساکن کی جگہ میم کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم لکھیں گے۔ یہ قرآن میں اس طرح آپ کو کافی مقامات ملیں گے۔ من بعدی، من باخیلا، اصل میں تھا من باخیلا، لیکن نون جزم والی نون کے بعد با والا حرف آ گیا ہے، با آ گیا ہے، تو اب ہم نے قاعدے کے مطابق، قاعدہ اقلاب کے مطابق اس نون کی جگہ میم پڑھنی ہے، مم باخیلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون ساکن کی مثالیں دو دے دی ہیں۔ اب تین مثالیں ہم تنوین کی دے رہے ہیں کہ اگر تنوین والا لفظ پہلے آ جائے گا اور اس کے بعد با والا حرف آ جائے گا تو ہم تنوین کو جو ہے ایک زبر پڑھیں گے، ایک نہیں پڑھیں گے، ایک کی جگہ میم پڑھیں گے، جیسے نذیرم بینا، ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرم بینا، رم، اس کو رم پڑھیں گے کیونکہ آگے با آ رہا ہے، نذیرم بینا، یاد آئیے سا۔ کرامم بارارا، اصل میں تھا کرامن بارارا، لیکن چونکہ تنوین کے بعد والا جو حرف ہے وہ با ہے تو یہ کلیہ ہے، ہم اس تنوین کو میم میں بدل دیں گے، یعنی ایک زیر کھڑی ہوگی اور ایک کی جگہ ہم میم پڑھیں گے، کرامم بارارا، ٹھیک ہے۔ تیسری پانچویں جو مثال ہے، علیمم بیما، علیمم بیما، یعنی اصل میں تھا علیمن، لیکن چونکہ آگے با والا حرف ہے تنوین کے بعد
تو ہم اس کو میم میں تنوین کو بدل دیں گے، علیم بما۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے آپ کو۔ پھر دیکھیں کہ اگر نون ساکن والا حرف اور تنوین والا لفظ پہلے ہو اور اس کے بعد والے لفظ کے شروع میں با ہو تو اس نون ساکن کو اور تنوین کو ہم میم میں بدل دیں گے اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھیں گے۔ اس کو قاعدہ اقلاب کہتے ہیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا، قلب کر دینا، پلٹا دینا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ من بعدی، یعنی اصل میں تھا من بعدی، لیکن چونکہ با ہے بعد میں تو ہم نے اس کو پڑھا ہے من بعدی۔ اور من باخلا، آخر میں با ہے، دوسرا حرف جو ہے اس کے شروع میں با ہے، اور نون جزم والا ہے، نون جزم والے کے بعد نون ساکن، نون مجزوم بھی اس کو کہتے ہیں، نون ساکن بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے با والا حرف آ گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، من باخیلا۔ اس طرح تنوین میں سے ایک کو پڑھیں گے، ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ میم پڑھیں گے کیونکہ آگے با آ رہا ہے، یہ کلیہ ہے۔ نذیرم بینا، کرام بررا، علیم بما۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔